ویلکم بیک ناظرین. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں لباس کے بارے میں. طالب صاحب, میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ لباس کس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے, تو ہمارے لیے یہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. جیسے کہ آج کل بہت اوائڈیبل ہے اسکولز میں یا کام پہ جیسے خواتین جانے لگ گئی ہیں بہت زیادہ, کہ اکٹھے رہنا یا اکٹھے کام کرنا یا اکٹھا سب کچھ کرنا کچھ مجبوری سی ہی ہو گئی ہے. تو اگر ہم نے مناسب لباس پہنا ہوا ہو تو یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. دیکھیں سورہ نور جو ہے وہ وہاں بات ہی یہ زیر بحث ہے کہ جب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو وہاں مردوں کو بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں, عورتوں کو بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں. وہ ان احکام کے پیش نظر یہی ہے کہ جب یہ دونوں مکس گیدرنگ ہو, کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, وہ معاش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ تعلیم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ گھر میں کوئی تقریب ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں عورت اور مرد معاشرے کا ضروری حصہ ہیں, یہ بالکل ایک دوسرے سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا, کاٹا نہیں جا سکتا. بہت سارے مواقع ایسے پیدا ہوتے ہیں, وفات ہو گئی ہے, شادی کا موقع ہے, کسی جگہ پہ جانا پڑ گیا ہے, سفر کرنا پڑ گیا ہے, تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے رہیں گے. پھر معاش کی مصروفیات ڈیولپ ہو گئی ہیں اور آج کل مشکل ہی ہو گیا کہ ایک آدمی کمائے اور گھر چلے. بہت سارے مواقع پیدا ہو گئے ہیں کہ عورتوں کے لیے معاش کا ذریعہ تو ان کو مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, ان کے سامنے جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسانی معاشرے کا, معاشرت کا حصہ ہے. قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عورتیں مردوں کے سامنے نہ آئیں. جب یہ بات کہی گئی ہے تو وہ یہ کہی گئی کہ جب وہ سامنے آئیں تو مردوں کو اس وقت کیا کرنا ہے اور عورتوں کو اس وقت کیا کرنا ہے. ایک ہمارا گھریلو معمول کی زندگی ہے, ہمارے محرم رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس صورت میں کیا ہوگا, اور جب غیر لوگ آئیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا. یہ دیکھیں باپ ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سہولت دی ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو عورت کو کہا گیا ہے کہ ایک تو لباس کے بارے میں کہا گیا کہ لباس ساتر ہونا چاہیے اور لباس کا خیال رکھنا چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ نظریں نیکی رکھی جائیں. نظریں نیکی رکھے جائیں, جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ نظریں نیکی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نظروں میں برائی نہ پیدا ہونے دی جائے, اور اگر نظر پڑ گئی ہے تو آپ دیکھتے نہ رہیں, آپ اپنے اوائڈ کریں ایک دوسرے کو. گھورنا یا تاکنا یہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے, اور شرم اور حیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی اپنے جسم کے ان حصوں کو جن کو چھپانا ضروری ہے ان کو چھپایا رکھا جائے, اس کے بارے میں خیال رکھا جائے. دیکھیں لباس کی بعض حیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لباس کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے, جیسے تہمت کا لباس ہے اس میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بٹنز ہیں کپڑوں میں, زپ لگی ہوئی ہے, زپس لگی ہوئی ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے جسم کو ڈھانکے وہ لباس جو ہے. اور اسی طرح عورتوں سے یہ کہا گیا کہ طالب صاحب ڈھانکنے میں ذرا یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے کہ ڈھانکنے کا مطلب ہے کہ ایسے ڈھکا ہوا ہو کہ نمایاں نہ ہو. نمایاں نہ ہو, یہ دھیان کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ ڈھکا ہوا بھی ہو یا فرض کریں کہ باریک کپڑا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, اور ڈھکا ہوا ڈھیلا بھی ہو اور ٹرانسپیرنٹ ہو تو بہت نامناسب. نام کا ڈھانکنا مراد نہیں ہے, نام کا ڈھانکنا مراد نہیں ہے, صحیح معنوں میں ڈھانکنا مراد ہے کہ جس میں آپ کا جسم نمایاں, جہاں سے مصرف پورا ہو رہا ہو کہ جی ڈھکا ہوا ہے. پھر اگر عورتوں نے زینت کی ہوئی ہو, مطلب زیورات پہنے ہوئے ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, تو وہاں پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو پھر اپنی زینت کو بھی چھپانا چاہیے. یا شوخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے, جیسے فنکشنز کے لیے بچیاں تیار ہوتی ہیں ہماری, یا تو وہاں ایک اضافی قانون ہدایت عورتوں کو یہ کی گئی کہ وہ اپنی زینتوں کو چھپا کے رکھیں اور ان کو ظاہر نہ ہونے دیں. یعنی کہ یہ زینت ہر کسی کے لیے نہیں ہے, ہر کسی کے لیے نہیں ہے, سوائے محرم رشتہ داروں کے باقی لوگوں کے لیے آپ کو عورتوں کو زینت چھپا کے رکھیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ غلطی سے بھی جس کی پہلی نظر پڑے گی وہ گناہ گار نہیں ہوگا. آپ جس انٹینشن سے تیار ہوئے ہیں وہاں سے آپ کا تو گناہ شروع ہو گیا, گناہ شروع ہو سکتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے یہ بات. تو اس میں عورتوں کے لیے یہ احکام ہے. اچھا, مردوں کو یہاں دو ہدایات دی گئی ہیں کہ جب ان کا سامنا عورتوں سے ہو تو ان کو اپنا لباس ساتر لباس پہنا ہوا ہونا چاہیے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرنا چاہیے, نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے. تو یہ ہے آداب یا احکام جو شریعت میں دیے گئے ہیں ہمیں کہ جب مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہو تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی طالب صاحب, ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے, میرے تو اسپیشلی آتی تھی کہ جو لباس کا پہننا ہے وہ انسان کی ایجاد ہے, کہ میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا جی کہ مجھے
تن ڈھانپنا چاہیے. اب اس گفتگو سے تو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ لباس کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہم جیسے باقی چیزوں میں اس کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے, میں نے بند کمرے میں اکیلے میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے, میں باقی ارکان دین پورے کر رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے. تو جب میں لباس کی مناسبت پہ غور کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آیا میں تیار ہوا ہوں, اللہ کے حکم کے مطابق میرا یہ اوپر کا لباس اور میرے اندر کی انٹینشن, کیا یہ دونوں تقوی پہ پورے اترتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لباس کہاں سے پیدا ہوا. اب دیکھیں قصہ آدم میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے, لیکن اس کو میں نے کبھی نہیں میں نے خود بھی کبھی کنیکٹ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ڈھانپنے کا حکم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی ان پر ان کی شرمگاہیں واضح ہوئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. گویا انسان کی فطرت کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا تھا. پھر اس کی مزید تفصیل جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں ملتی ہے کہ بھئی اس کا تقاضا کہاں ہے اور وہ کہاں تک پھیلتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس معاملے میں کتنی حساسیت پیدا کی ہے اپنے سننے والوں اور ماننے والوں میں کہ تم نے کس حد تک خیال رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مجھے یاد آ گئی بات کہ حضرت عثمان آئے تو آپ کی پنڈلی ننگی تھی تو آپ نے اس کو ڈھانک لیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ بڑا باحیا ہے. یعنی ایک قدر ہے اس جذبے کی, انسان کے حیا کے جذبے کی دین میں بہت اہمیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کا حیا ختم ہو گیا پھر وہ جہاں چاہے جائے. تو مطلب یہ ہے کہ حیا دین میں, انسانی اخلاق میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتا ہے, اور حیا جو ہے ایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا. طالب صاحب گفتگو کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے مگر یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.